السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے النور، اس کا مطلب ہے روشن اور روشنی دینے والا۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے دیکھا اپنے رب کو؟ کہا وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نہیں سوتا اور نہ ہی سونا اس کے لائق ہے، جھکاتا اور بلند کرتا ہے ترازو کو، بلند کیے جاتے ہیں اس کی طرف رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر اس کو ہٹا دے تو البتہ جلا دیں اس کے چہرے کی روشنیاں جہاں تک نگاہ جائے اس کی مخلوق میں سے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں نور ہے، ایسا نور ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، البتہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو سکت دے گا کہ وہ اسے دیکھ سکیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نور آسمان و زمین کے اندر ہے، یعنی آسمان و زمین کی جو روح رواں ہیں، رونقیں ہیں، وہ اللہ کے نور سے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ کا پیدا کردہ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ کائنات میں اللہ کا نور ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ باطنی نور کیسے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تب سے کائنات حرکت کرتی چلی جا رہی ہے، مسلسل کائنات کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کی تدبیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے بنا کر ان کو چھوڑ ہی دیا، اس میں ستارے سیارے مسلسل حرکت میں ہیں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کائنات میں ایک روح موجود ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ اللہ کا باطنی نور ہے۔ اسی طرح سے کائنات کی موجودگی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کردہ نور میں سے ہے۔ پھر زمین کا وجود اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری، یعنی زمین پر جتنی بھی زمین کو اللہ تعالیٰ نے روح دے رکھی ہے، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کے نور میں سے ہے۔ اللہ کا نور ہے کہ اس نے اس کائنات کو، اس زمین کو رونقیں بخشی ہیں، روح رواں اس کی جاری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ظاہری نور کیا ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ظاہری نور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہیں، جیسے کہ کائنات بالکل اندھیری ہے، اس کے اندر ستارے سیاروں کو روشنی عطا کی، انہی میں سے سورج اور چاند ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کی ہے، اگر اس کو روشنی نہ دی ہوتی تو زمین پر مخلوقات کا وجود ممکن نہ رہتا، کوئی بھی مخلوق زمین پر زندہ نہ رہ سکتی، تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور میں سے ہی ہے یہ ظاہری نور۔ انسان جتنی مرضی ایجادات کر لے لیکن اللہ کے پیدا کردہ نور روشنی جیسی روشنی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عظیم قدرت ہے اور اسی کے ذریعے سے چاند کو بھی روشنی ملتی ہے۔ اس کائنات میں سب اللہ کی مخلوقات ہیں، سب کی سب مخلوقات اللہ کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان اللہ کی سب سے اہم مخلوق ہے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے، پھر انسان کو اختیار دیا ہے، جبکہ باقی کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا، اور پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ انسان کو پیدا کر کے زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتایا ہے۔ سورۃ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نور ہے، یعنی روشنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی روشنی ہے، اس کا کلام بھی روشنی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے اس کی مخلوق نہیں بلکہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے انسان کو زندگی کا مقصد سمجھایا ہے، اس کو نور عطا کیا ہے۔ سورۃ الانسان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی۔ اللہ کا کلام جس تک پہنچ جائے وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں، یعنی روشنی ہے انسانیت کے لیے، ان کی زندگی عملی نمونہ بنائی گئی ہے ہمارے لیے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تحقیق آیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس روشن نور اور روشن کتاب۔
ایمانی ہدایت بھی نور ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے زندگی بخشی اس کو اور بنایا ہم نے اس کے لیے نور، چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، کیا اس کی مثال اندھیروں میں رہنے والوں کی طرح ہو سکتی ہے جو اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا؟ اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ ایمانی ہدایت کے نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کمرے کو دیکھنا ہوگا۔ کمرے میں جتنا اندھیرا ہوتا ہے اس میں روشنی آ جانے سے کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایمانی ہدایت انسان تک جب پہنچتی ہے تو انسان کی زندگی میں جس چیز کا جو مقام ہونا چاہیے وہ اس کو واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا جو مقام ہونا چاہیے، چھوٹی کمتر مخلوقات جیسے انسانوں کا جو مقام ہونا چاہیے، دنیا کی مادی چیزوں کا جو مقام ہونا چاہیے، وہ سب واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمانی ہدایت انسان کو غلط اور صحیح کی پہچان دلاتی ہے جو کہ علم نافع اور عمل صالح سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان علم حاصل کر لے اور وہ نفع مند ہو لیکن اس کے عمل اس کی تصدیق نہ کریں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا انسان جو عمل کرے اور اس کو یہ بتائے کہ یہ علم حاصل کر کے میں کر رہا ہوں۔ بغیر علم کے عمل بھی بے فائدہ ہے اور اسی طرح علم بغیر عمل کے بھی بے فائدہ ہے، تو دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں۔ حق اور باطل کی پہچان ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، یعنی کہ توحید۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے سیدھی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ہدایت علم و عمل کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن کا علم حاصل کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جان کر ان کی سنتوں پر عمل کرنے سے ایمانی ہدایت انسان کو ملتی ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس کے اندر ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، وہ شیشہ گویا ایک موتی جیسا سفید ستارہ ہے جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن ہوتا ہے، نہ وہ مشرقی ہے اور نہ ہی مغربی، جس کا تیل آگ سے چھونے کے باوجود چمکتا ہے، نور پر نور۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چراغ ہے، جیسے کہ انسان کے اندر ایک دل ہے، پھر چراغ شیشے کے اندر محفوظ ہے۔ انسان کا دل فطرت سلیم الفطرت بنایا گیا ہے، وہ سلیم الفطرت توحید کے اندر محفوظ ہے۔ پھر انسان جو چراغ ہے، چراغ کو بہترین زیتون کا تیل ملے، یعنی انسانی دل کو وحی کا علم ملے تو کیا ہوتا ہے، چراغ روشن ہو جاتا ہے اور ارد گرد کو بھی روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو وحی کا علم ملنے سے خود بھی ہدایت پاتا ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے، نور علی نور۔ توحید پہلے ہی موجود ہوتی ہے اور اس پر وحی کا علم پہنچ جاتا ہے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے انسان سب سے اہم ہے اور اپنی ان گنت مخلوقات میں سے اختیار صرف انسان کے پاس ہے۔ انسان جب اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے اور وہ سب انعام دینے والا ہے جو اللہ کے لیے سب سے اہم جگہ یعنی کہ جنت میں ہے، جہاں پر نہ ہی تھکان ہے، نہ ہی موت ہے، نہ پریشانی ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ آئیے تجدید ایمان کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ سے نور ہدایت مانگیں، بادشاہ کائنات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں جو خود بھی روشن ہے اور ہمیں بھی روشنی دینے والا ہے ہدایت دے کر، اور قیامت کے روز جب کہ خوب اندھیرا ہوگا تب روشنی بھی وہی دے گا ہمیں۔ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ النور کہہ کر پکاریے۔ فائدہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کو اسلام کے ساتھ پکارنے سے اس کی پہچان ملے گی، قیامت کے روز اللہ کا دیدار کرنے کا شوق پیدا ہوگا، دل روشن ہوگا، ہدایت ملے گی، زندگی میں اللہ کا مقام اور سب کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ اللہ سے نور مانگنے پر قیامت کے روز جب اندھیرا ہوگا تب روشنی ملے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے، کائنات میں اللہ کے نور کی صفت پر غور و فکر کرنا ہے، دنیا میں اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی اپنی اہمیت کو سمجھنا ہے جس میں اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے۔ پھر ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کو اسلام سے کثرت سے پکارنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ہر وہ طریقے اختیار کرنے ہیں جو اس نے بتائے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ قیامت کے لیے بھی اللہ سے نور مانگنا ہے اور دعا کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھائی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے تمام کر دے ہمارا نور اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
پھر دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے نور مانگنا ہے، یعنی کہ ہدایت مانگنا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، وفی بصری نورا، اور میری سماعت میں نور ڈال دے، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ڈال دے، وعن یمینی نورا، میرے دائیں جانب نور ڈال دے، وعن یساری نورا، اور میرے بائیں جانب نور ڈال دے، وفوقی نورا، میرے اوپر نور ڈال دے، وتحتی نورا، اور میرے نیچے نور ڈال دے، وامامی نورا، میرے آگے نور ڈال دے، وخلفی نورا، اور میرے پیچھے نور ڈال دے، واجعل لی نورا، میرے لیے میرا نور بنا دے، وفی لسانی نورا، اور میری زبان میں نور ڈال دے، وعصبی نورا، اور میرے پٹھوں میں نور ڈال دے، ولحمی نورا، اور میرے گوشت میں نور ڈال دے، ودمی نورا، اور میرے خون میں نور ڈال دے، وشعری نورا، اور میرے بالوں میں نور ڈال دے، وبشری نورا، اور میری کھال میں نور ڈال دے، واجعل فی نفسی نورا، اور میرے نفس میں نور ڈال دے، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے میرا نور بڑھا دے، اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آمین۔ ان دعاؤں کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آج کے نام سے آپ نے جو بھی سیکھا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔